الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. یہ سورۃ الفتح کے سلسلے میں دوسرا درس ہے. پہلے درس میں 7 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا. آج کے درس میں چند مزید آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. جس پس منظر میں سورہ فتح نازل ہوئی وہ پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہوں اور طواف کر رہا ہوں. حضور نے صحابہ کو یہ خواب بتلایا اور عمرے کے سلسلے میں ساتھ چلنے کی دعوت دی. تو 1400 صحابہ کرام تقریباً آپ کے ساتھ تیار ہو گئے. ذی قعدہ کے مہینے میں آپ نے مکۃ المکرمہ کی طرف سفر کیا. قریش کو آپ کی روانگی کا اور آپ کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کا راستہ روکنا چاہا اور آپس میں عہد کیا کہ ہم گردنیں کٹا دیں گے لیکن حضور کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. اسی اثناء میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک خون عثمان کا انتقام نہیں لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے. بالآخر معاہدہ صلح طے پا گیا. حضور واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ کی طرف کہ راستے میں یہ سورہ فتح نازل ہوئی جس میں آپ کو خوشخبری سنائی گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی. اس وقت بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ یہ کیسی فتح ہے، لیکن حالات نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا وہ سچ تھا. اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے یہاں اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شہادت دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. حضور شہادت دینے والے، آپ شہادت دیں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا تھا. اللہ نے جب آپ کو منصب رسالت پر فائز کیا تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کو میرے بندوں تک پہنچا دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ و دعوت کے سلسلے میں نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ بہار نہ خزاں، نہ گرمی نہ سردی، نہ دشمن نہ دوست، نہ گالیوں کی پرواہ کی نہ پتھروں کی پرواہ کی. اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک مسلسل پہنچاتے رہے اور 23 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے جزیرۃ العرب میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا. جب آپ نبی بن کر تشریف لائے تھے تو دنیا میں ایک بلشت جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ایک اللہ کی عبادت کی جا سکے، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 10 لاکھ مربع میل پر توحید کا پرچم لہرا رہا تھا اور لاکھوں انسان
اللہ کے دین کے دائی اور خادم اور مجاہد بن چکے تھے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرد و پیش جو نیک لوگوں کا مجمع تھا وہ 1,24,000 تھے یا 1,40,000 یا کم و بیش، ان سے پوچھا تھا لوگوں کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو پورے مجمع سے آواز آئی ادیت و نصحت، آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور اس اللہ سے گویا کہ گفتگو کی اور اس اللہ کو گواہ بنایا جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ جو سچے انسان ہیں جن کے دل تیرے ایمان کے نور سے روشن ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا۔ تو آپ شاہد تھے، شہادت دینے والے۔ اللہ نے دوسرے پارے کے شروع میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ شُهَدَاءَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور میرا رسول تم پر گواہ بنے۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ امت ساری امتوں پر گواہ ہوگی اور حضور اس امت پر گواہ بن کر کھڑے ہوں گے۔ تو آپ شاہد تھے، پہلی صفت۔ آپ کی دوسری صفت ومبشرا، آپ خوشخبری دینے والے، ماننے والوں کو، اطاعت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری، اللہ کی رضا کی خوشخبری۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر آپ کی یہ صفت ذکر کی ہے کہ آپ مبشر تھے، بشیر تھے، بشارت دینے والے، اور نذیر بھی تھے، ڈرانے والے۔ لیکن بشیرہ کو پہلے ذکر کیا ہے اور نذیرہ کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ آپ بشارت دینے والے تھے ایمان والوں کو، ماننے والوں کو، سر جھکانے والوں کو، اور ڈرانے والے تھے نافرمانی کرنے والوں کو، سرکشی کرنے والوں کو۔ اور یہ بھی جان لیجیے کہ نذیرہ کا معنی اگرچہ اردو کی تنگ دامنی کی وجہ سے ہم یہی کرتے ہیں کہ ڈرانے والے، لیکن یہ لفظ جو ہیں یہ نذیرہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ ایک ہے صرف ڈرانے والا، اور پھر ایک ہے نفرت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے اور انتقام کی وجہ سے ڈرانے والا، اور دوسرا ہے محبت کی وجہ سے، خیر خواہی کی وجہ سے، نصیحت کی وجہ سے ڈرانے والا۔ ماں بھی ڈراتی ہے، باپ بھی ڈراتا ہے، دشمن بھی ڈراتا ہے اور حاسد بھی ڈراتا ہے۔ دونوں کے ڈرانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نذیرہ وہ ڈرانے والا جس کے ڈرانے کی بنیاد محبت پر ہو، خیر خواہی پر ہو۔ آپ کو انسانوں سے محبت تھی، آپ محبت کی وجہ سے انسانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ محبت ہی کی وجہ سے آپ راتوں کو رو رو کر انسانوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیوں بھیجا؟ آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو۔ کس کی مدد کرو اور کس کی تعظیم کرو؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرو، اللہ کی تعظیم کرو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مدد کرو اور اللہ کے رسول کی تعظیم کرو، اس لیے کہ حضور کی بھی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضور کی مدد کیا ہے یا اللہ کی مدد کیا ہے؟ دین کی مدد۔ اور دین کی مدد کیا ہے؟ دین پر خود چلنا اور دوسروں کو چلنے کی دعوت دینا، دین کے لیے مال بھی خرچ کرنا، جان بھی خرچ کرنا، اور وقت بھی خرچ کرنا، اور صلاحیتیں بھی خرچ کرنا، یہ دین کی مدد ہے۔ اور کہا گیا ہے کونو انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے میرے دین کی مدد کرو گے تو میں یوں ہی سمجھوں گا کہ تم نے میری مدد کی ہے۔
وہ اللہ جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں، وہ کہہ رہے کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور اللہ کے دین کی مدد یہ حقیقت میں اپنی مدد ہے۔ ہم جب تک دین کی مدد کرتے رہیں گے، اشاعت کے ساتھ، تبلیغ و دعوت کے ساتھ، مال لگا کر، جان لگا کر، وقت لگا کر، خود ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے دین کی مدد کرنا چھوڑ دیا تو جان لیجئے ہمارے لیے بھی دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دعوت کا کام، دین کی دعوت کا کام، ایمان کی دعوت کا کام، قرآن کی دعوت کا کام، دعوت کرنے والوں کے لیے، دعوت دینے والوں کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی تعظیم بھی واجب ہے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو۔ نبی کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم ہے، نبی کی توہین اللہ کی توہین ہے۔ اللہ تو اتنا غیور ہے، نبی کا تو مقام بہت اونچا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے کسی نیک بندے کی بھی توہین کرو گے تو یہ حقیقت میں میری توہین ہوگی۔ میرے نیک بندے کو تکلیف دو گے تو یاد رکھو میں تمہارے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ لیکن بندہ واقعی نیک ہو تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو حضور کی تعظیم واجب، سارے انبیاء کی تعظیم واجب، صحابہ کی تعظیم واجب، اولیاء اللہ کی تعظیم واجب۔ تنقیص کرنے والا، توہین کرنے والا، تحقیر کرنے والا، بے ادبی کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اللہ کی تسبیح کرتے رہو صبح شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ حضور سے بیعت، اللہ سے بیعت، حضور سے عہد، اللہ سے عہد، حضور کی محبت، اللہ سے محبت، حضور کی اطاعت، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کہتا ہے اس نے میری اطاعت کی۔ اس لیے کہ رسول تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو وحی کی جاتی ہے تو اللہ کا نبی وہی کہتے ہیں۔ تو لہذا نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی سے بیعت اللہ سے بیعت۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ اللہ کا ہاتھ تھا یعنی ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، ان پر اللہ کی رحمت تھی، اور اللہ انہیں ہدایت عطا کرے گا۔ اللہ نے ان کو ہدایت عطا کی، اسی لیے تو بیعت کر رہے تھے۔ یہاں فرمایا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ کیا اللہ کا بھی ہاتھ ہے؟ قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا بھی ذکر ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قرآن میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ اللہ کے ہاتھ ہیں اور اللہ کے پاؤں ہیں؟ اسلاف کہتے تھے، اسلاف ہمارے بزرگ وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، ہم ان کے معنی تو جانتے ہیں اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ان کی کھوج اور تحقیق میں ہم نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جس بات کو مجمل رکھا ہم اس پر مجمل پر ایمان لائیں گے، جسے مبہم رکھا ہم مبہم پر ایمان لائیں گے، جسے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہم پوشیدہ پر ایمان لائیں گے۔ یہی تو ایمان ہے، ایمان بالغیب۔ جو بات سمجھ میں آ جائے بہت اچھا، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ہم ایمان رکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر میں عذاب ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ ہم نے تو قبر کھودی،
بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائی نہیں دیے، کیسے ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، عذاب ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، وہاں راحت بھی ملتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اس وقت ہے۔ کہاں ہے؟ کوئی سر پھرا بد دماغ احمق سائنسدان کہے میں نے ساری دنیا دیکھ لی، تلاش کر لی، ہوائی جہاز پر چکر لگا لیے، کونا کونا دیکھ لیا، مجھے تو نہ جنت دکھائی دی نہ جہنم دکھائی دی، کہتے رہیں، ہم کہیں گے ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے۔ بس ہمارے لیے یہ حجت کافی، یہ سند کافی۔ سائنسدانوں نے ابھی ساری کائنات دیکھی کہاں ہے؟ خود سائنسدان کہہ رہے ہیں یہ زمین ساری کائنات کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو ایک ذرہ اس زمین کے مقابلے میں حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ذرے کو دریافت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ساری کائنات کو دیکھ لیا ہے، تو ہم ایمان رکھتے ہیں ہے۔ تو یہ آیت متشابہات میں سے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے؟ ہم حقیقت نہیں جانتے، اور حقیقت جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ سلف یوں کہا کرتے تھے، مثال کے طور پر ید اللہ حق بل ایمان بہ واجب بل کیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ۔ اللہ کا ہاتھ حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اس کے بارے میں سوال اور تحقیق کرنا یہ بدعت ہے، بدعتیوں کا کام ہے، اہل حق کا کام نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں نے بعض جگہ تعویل بھی کی، مثال کے طور پر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اس طرح کے معنی بیان کیے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، جو سلف نے بات کہی تھی وہ بھی صحیح، جو بعد کے علماء نے کہی وہ بھی صحیح۔ فمن نکث فإنما ينكث على نفسه، پھر جو شخص عہد توڑے گا تو عہد توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر اللہ سے عہد کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جس نے اللہ سے عہد کیا اور پھر اس عہد کو پورا کیا، اللہ کہتا ہے میں انہیں اجر عظیم عطا کروں گا۔ صحابہ نے اللہ سے عہد کیا، اللہ کے نبی سے عہد کیا، جینے مرنے کی صورت میں ساتھ دینے کا عہد کیا، وفا کا عہد کیا، اور پھر اس عہد کو نبھایا۔ جان لیجئے ہم جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی اللہ سے عہد کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر اس عہد کو پورا نہیں کرتے، بار بار پڑھتے رہتے ہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اس عہد کو ہم پورا نہیں کرتے ہیں۔ عہد تو یہ کیا تھا تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور تیرے نبی کے سوا کسی کے طریقوں پر نہیں چلیں گے، لیکن ہم تو پیسے کی عبادت کرتے ہیں، ہم ڈالر کی عبادت کرتے ہیں، سونے کی عبادت، چاندی کی عبادت، اقتدار کی عبادت، عزت کی عبادت، شہرت کی عبادت، کرسی کی عبادت ہم کرتے ہیں، نفس کی عبادت کرتے ہیں، خواہشات کی عبادت کرتے ہیں، خاندان کی عبادت کرتے ہیں، رسم و رواج کی عبادت کرتے ہیں، اور کہا تھا تیرے نبی کے سوا کسی کے طریقوں پر نہیں چلے، نہیں چلیں گے، لیکن کتنے ہیں جن کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں، کافروں تک کے طریقوں کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس بات کو پورا کرے گا جس پر اللہ سے عہد کیا تو اسے اللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے ہمیں ہمارے اموال نے اور بال بچوں نے مشغول کر دیا تھا، ہم ان میں مشغول ہو گئے تھے، فاستغفر لنا، ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی جس وقت مکہ المکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے،
مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف عمرہ کے لیے، تو آپ نے سارے قبائل کو دعوت دی، عمرے کے سفر میں شرکت کی۔ اکثر خوش نصیب تو آپ کے ساتھ چل پڑے، لیکن بعض قبیلوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں۔ قبیلہ اسلم تھا، قبیلہ جوہینہ، قبیلہ مزینہ، قبیلہ غفار، قبیلہ اشجع، ان قبائل نے ساتھ نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب آپ واپس جائیں گے مدینۃ المنورہ تو یہ لوگ آئیں گے اور جھوٹے عذر پیش کریں گے، کہیں گے کاروباری مصروفیات تھیں، بچے بیمار تھے، اہلیہ کی صحت ٹھیک نہیں تھی، والدین بوڑھے تھے، کھیتی پکی ہوئی تھی، مجبوریاں بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے استغفار کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ اکبر! بہت سے نکمے لوگ ہوتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، بس کہتے ہیں دعا کیجیے۔ ہاں، یہ ایک دوسرے کو ہم کہتے رہتے ہیں حضرت دعا کیجیے، اور بعض لوگ تو محض رسمی طور پر کہہ دیتے ہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مقصد یہ نہیں ہوتا میرے لیے دعا کرنا، ایسی رسمی طور پر دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ بھی کہہ دیتا دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ بھی کہہ دیتا دعاؤں میں یاد رکھنا، اور دونوں ہی یاد نہیں رکھتے، اس لیے کہ مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، کرتے کچھ نہیں۔ اور دعا کیجیے، بعض کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی جاتی، دعا کیجیے۔ حج کرنا چاہتا ہوں، نہیں کیا جاتا، دعا کیجیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی ایک شخص کو جواب دیا تھا، نواب صاحب تھے، اللہ کا دیا وہ سب کچھ تھا، اس زمانے میں ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، حضرت دعا کیجیے اللہ حج کے لیے قبول فرما لے۔ فرمایا کہ بحری جہاز کا ٹکٹ خرید کر آپ سوار ہو جائیں، دعا میں کر دیتا ہوں۔ اب جب آپ محنت ہی نہ کریں، خود کچھ کرتے ہی نہیں۔ ایک صاحب کا آپ نے سنا ہوگا، ہمیشہ اپنے پیر صاحب سے کہتے تھے دعا کیجیے اللہ پاک اولاد عطا فرمائے۔ بہت عرصہ دعا کرتے رہے، بالآخر کہا بیٹا میں نے تو بہت دعائیں کی ہیں، ذرا چیک بھی کراؤ، تمہارے اندر کمزوری ہے، بیوی کے اندر کوئی خرابی ہے؟ اس نے کہا حضرت ابھی تو بیوی ہے ہی نہیں، میں نے شادی نہیں کی۔ دعا کیجیے، ایڈوانس ہی دعائیں کروا رہے، فاستغفر لنا، تو ہمارے لیے استغفار کیجیے، دعائیں کیجیے۔ اور اللہ نے ان کو کیا کہا؟ مخلف۔ عربی زبان بھی بڑی عجیب زبان ہے۔ ایک لفظ ہے متخلف۔ متخلف کا معنی ہے پیچھے رہ جانے والے، اور مخلف کا معنی ہے جن کو پیچھے رکھا گیا ہو، متروک، جن کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ کہتے ہیں تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے اللہ کے نبی کی مدد نہیں کی اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نہیں گئے، ہم نے تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تم میرے نبی کے ساتھ چلو، تمہیں چھوڑ دیا گیا، ارے دھکے دے دیے گئے۔ اللہ جسے چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ یہ اتراتا پھرتا ہے میں کچھ نہیں کرتا، میں مسجد میں نہیں جاتا، میں دین کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ارے اللہ نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا، تیرا مال اس قابل نہ تھا کہ اللہ کے دین کے لیے قبول کیا جاتا، تیری جان ایسی نہیں تھی، تیرا گندا خون ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے دین کے لیے قبول کیا جاتا، تجھے ٹھکرا دیا گیا۔ اور جن کو قبول کیا گیا وہی قبول کیے جانے کے مستحق تھے۔ ابو جہل تو یہی سمجھتا رہا میں ساتھ نہیں دے رہا، اور اللہ کی زبان کیا تھی کہ تجھے نبی کے ساتھ دینے کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ ورنہ یہ ابو جہل تھا عمر اور وہ عمر تھے، یہ عمر وہ عمر، یہ بھی سردار وہ بھی سردار، یہ بھی بڑے ذہین وہ بھی بڑے ذہین، لیکن خطاب کے بیٹے کو تو اللہ نے دین کی خدمت کے قابل سمجھا، قبول کر لیا۔ حشام کے بیٹے کو اللہ نے دین کی خدمت کے قابل نہیں سمجھا، چنانچہ بدر میں قتل کیا گیا۔ تو مخلف کہا، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ جگہ جگہ اللہ نے یہی فرمایا، یہی لفظ ان کے لیے استعمال کیا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے اموال نے، ہمارے بال بچوں نے، فاستغفر لنا،
ہمارے لیے دعا کیجیے، مغفرت طلب کیجیے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ دل میں تو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی شکست کھا جائیں گے۔ قریش کے مقابلے میں ان کی حیثیت ہی کیا ہے، قریش ان کو سمجھتے کیا ہیں؟ لیکن ہوا اس کے برعکس، قریش نے مسلمانوں سے جو مذاکرات کیے تو مسلمانوں کو مساوی حیثیت دی، برابر کی طاقت تسلیم کیا، حضور کے اقتدار کو مانا، اگرچہ اس وقت مدینے تک ہی مانا، لیکن مانا صحیح کہ حضور صاحب اقتدار ہیں اور مسلمان ایک طاقت ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بچ کر نہیں آ سکیں گے۔ آج بھی بعض لوگ اسی انداز سے سوچتے ہیں کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو امریکہ اور یورپ باقی نہیں رہنے دیں گے، بچ نہیں سکیں گے، یہی سوچ رہے۔ آج اس کی، کل اس کی، پرسوں ہماری باری ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض ایسے جوشیلے لوگوں کو جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور ان کے بارے میں سنتا ہوں جو کل تک دہلی کے لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کی باتیں کرتے تھے اور کوئی واشنگٹن اور لندن اور پیرس کو فتح کرنے کی باتیں کرتا تھا، آج ان میں سے بعض مایوس ہو گئے۔ لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ کے کلام پر، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ اسلام غالب آئے گا، مسلمان غالب آئیں گے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ارے کیا ہوا؟ اگر میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے تو کیا قرآن بھی نہیں سنا سکتے؟ اگر گھولیوں کی آوازیں نہیں سنا سکتے تو کیا قرآن کی آواز بھی نہیں سنا سکتے؟ اگر بدر اور احد کی یادیں تازہ نہیں کر سکتے تو کیا حدیبیہ کی یاد بھی تازہ نہیں کر سکتے؟ آج بھی ہمارے لیے دعوت کا میدان اور دین کی طرف بلانے کا میدان اور قرآن کی اشاعت کا میدان کھلا ہوا ہے، پوری دنیا میں کھلا ہوا ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، ہمارے درس کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی، اور اسی اعتبار سے میں اس کو شاگرد کہتا ہوں، کل برطانیہ سے ان کا فون آیا، اب وہ وہاں چلے گئے، ایک یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ الحمدللہ درس کی برکت سے اللہ پاک نے ایمان بچا رکھا ہے اور بہت سی لغویات اور فواحش اور منکرات سے اس ماحول میں بچا رکھا ہے، اور یہ کہ بعض اوقات ہم 15، 20، 25 نوجوانوں کو اکٹھا کر کے یہ درس قرآن سنتے ہیں، اور یہ ایک عام نوجوان کہہ رہا ہے کہ اب تک تھوڑے ہی مہینے ہوئے 5 غیر مسلموں کو مسلمان کر چکا ہوں، چھٹے پر محنت جاری ہے۔ اگر آج بھی ہم کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کام کے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو کرنا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ قل، فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کافروں سے اتنا ڈرنے والو تم بتاؤ تو صحیح، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا اختیار کون رکھتا ہے؟ ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر اللہ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے یا اللہ تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کرے، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ خبر رکھتے ہے اس کی جو کچھ تم کرتے ہو۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ کا رسول والمؤمنون اور ایمان والے الی اہلیہم ابدا، کبھی بھی
اپنے گھروں کی طرف واپس نہیں آئیں گے، زندہ سلامت واپس نہیں آ سکیں گے۔ یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ یہ جو دیہاتی تھے، یہ جو مخلف تھے، یہ جو ایمان کے کمزور تھے، انہوں نے ایمانی نقطۂ نظر سے نہیں سوچا، مادی نقطۂ نظر سے سوچا۔ مسلمان تھوڑے، مشرک زیادہ، یہ نہتہ، وہ مسلح، یہ مسافر، وہ مقیم اپنے شہر میں، یہ ناتجربہ کار، وہ تجربہ کار، یہ بھوکے، ان کے پاس غلے کی فراوانی، یہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو موت کے منہ میں لے کر جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے حضور کا ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ہر چے بعد کہہ کر حضور کا ساتھ دیتے، لیکن وہ اس سفر کو عقل کے ترازو میں تولتے رہے، اور عقل اور عشق کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ عقل جو ہے وہ ہر چیز کو نفع نقصان کے ترازو میں تولتی ہے، عقل روکتی ہے، ایمان کے تقاضوں سے روکتی ہے، جہاد سے روکتی ہے، قربانی سے روکتی ہے، عقل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتی ہے، اور جس کے دل میں عشق ہوتا ہے، محبت کا شعلہ ہوتا ہے، وہ قربانی کے لیے بلا خوف و خطر تیار ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محض تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشق تھے، عشق تھا دل میں، محبت تھی، تعبیریں نہیں کی، اللہ نے حکم دیا تو آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اور یہ بھی اقبال صاحب کا شعر ہے، بہت پیارا شعر، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ حکیم۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ جو دنیا پرست ملا ہے اور دنیا پرست حکیم اور دانا اور پڑھا لکھا، وہ عقل استعمال کرتے ہیں، 1000 تعویلیں کرتے ہیں، لیکن عشق بیچارہ ملا بھی نہیں، حکیم بھی نہیں، اس لیے وہ تعویل کرنا نہیں جانتا۔ وہ تو اتنا جانتا ہے کہ جہاں محبوب قربان ہوا وہاں تم بھی قربان ہو جاؤ۔ پیچھے ہٹنا یہ عاشق کا کام نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 بیاہتا بیوی گھر میں رات گزاری، جنابت کا غسل بھی نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں پتہ چلا کہ نازک وقت ہے، مشکل وقت ہے۔ اچھے وقت میں تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، یہاں تو مشکل وقت تھا، نازک وقت تھا۔ ایک طرف بیوی تھی، دوسری طرف محبوب دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک طرف عقل کا تقاضا تھا اور دوسری طرف عشق کا تقاضا۔ عشق کے تقاضے کو ترجیح دی، نکلے تلوار لیے ہوئے، بھاگے، میدان جہاد میں حصہ لیا، جہاد کے اندر، اور شہید ہو گئے۔ لاشیں اکٹھی کی گئی، سب کی لاشیں مل گئی، حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ تلاش کرتے کرتے ایک کونے میں پہنچے، زمین سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی جگہ، دیکھا کہ حنظلہ وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو فرشتے حنظلہ کی لاش کو غسل دے رہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ پوچھا گیا، بیوی سے پوچھا گیا۔ بیوی کا نام حضرت جمیلہ، اور آپ کو تعجب ہوگا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی سگی بہن حضرت حنظلہ کے نکاح میں پوچھا گیا، ماجرا کیا ہے؟ فرشتے غسل دے رہے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، حنظلہ نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ غسل کر لیتے، بس جب پتا چلا کہ مشکل وقت ہے تو تلوار لی اور بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ حضرت ابو خیثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک ایسے ہی عاشق تھے۔ غزوہ تبوک میں لمبا سفر تھا، گرمی کا موسم تھا،
اور کھجوریں پکی ہوئی اور اس وقت کی سپر طاقت سے مقابلہ. حضرت ابو خیثمہ نہیں جا سکے. سورج آگ برسا رہا ہے. گھر میں آئے, 2 بیویاں تھیں, دونوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا اور سائبان کے نیچے بستر لگایا ہوا اور دسترخوان بچھایا ہوا, طرح طرح کی نعمتیں چنی ہوئی. ابو خیثمہ آئے اور دروازے پر آ کر رک گئے. اللہ اکبر. ضمیر نے ملامت کی, ابو خیثمہ تم یہاں ٹھنڈے سائبان میں اور تیرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلستی ہوئی آگ میں صحراؤں کے اندر تم کیسے اس دسترخوان پر بیٹھو گے؟ بس یہ خیال آیا, گھر پر الوداعی نظر ڈالی, اونٹ پر بیٹھے اور تبوک کی طرف چل پڑے. دور سے صحابہ کی نظر پڑی, عرض کیے یا رسول اللہ کوئی سوار آ رہا ہے. حضور نے فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ ابو خیثمہ ہوں گے. قریب آئے تو واقعی پتہ چلا کہ ابو خیثمہ ہے. حضور نے فرمایا مبارک ہو, اللہ تمہیں ہلاکت سے نکال کر لے آیا. یہ عشق بعض اوقات عقل کو دبانا پڑتا ہے. ایسے نہیں کہ ہر وقت عقل ہی کے تقاضوں پر چلتا رہے. عقل بہت اچھی چیز ہے, نور ہے, اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی, لیکن عقل پرست نہ بن جائے, رہے خدا پرست ہی. عقل کی پرستش نہ شروع کر دے. فرمایا کہ تم نے سمجھا تھا کہ میرا رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی واپس نہیں پلٹیں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں میں یہی خیال رچ بس گیا تھا. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ, اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, تم سخت بد باطن لوگ ہو. تمہارا باطن اچھا نہیں, دل اچھے نہیں. ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ نے کھول کر رکھ دیا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اس کے رسول پر, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, تو ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یغفر لمن یشاء, بخشتا ہے جسے چاہتا ہے. ویعذب من یشاء, اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بخشتا ہے بخشش کے قانون کے مطابق, عذاب دیتا ہے عذاب کے قانون کے مطابق. مکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم, یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے. دوبارہ فرمایا مخلفون, یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ یہ کہیں گے جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کے لیے, ضرونا نتبعکم, ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دیجئے. جب تم غنیمتیں لینے کے لیے چلو گے جاؤ گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ مخلف, جنہیں اللہ نے نبی کے ساتھ سفر کے قابل نہ سمجھا, یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں غزوہ خیبر کی طرف اشارہ فرمایا ہے, جو کہ صلح حدیبیہ کے صرف 2 مہینے بعد محرم 7 ہجری میں ہوا. خیبر کے قلعے جزیرت العرب میں یہودیوں کی آخری پناہ گاہ تھے. بنو قریظہ اور بنو نذیر کے کچھ لوگ مدینہ سے نکلے تو خیبر کے قلعوں میں آ بسے, لیکن اپنی فطرت کے مطابق, سازشی فطرت کے مطابق یہاں بیٹھے بھی تدبیریں کرتے رہتے تھے کہ کوئی صورت نکالی جائے, عربوں کو ساتھ ملایا جائے, قریش کو, غطفان کو, دوسرے قبیلوں کو ساتھ ملایا جائے اور مدینے پر حملہ کر کے اپنی زمینیں, اپنے باغات, اپنی جائیدادیں دوبارہ مسلمانوں سے واپس لی جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ان کے حملے کا انتظار کرنے کے خود ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. آپ حدیبیہ سے واپس تشریف لائے
تو کچھ ہی دنوں کے بعد خیبر کی طرف پیش قدمی فرمائی، خیبر فتح ہوا اور بے تحاشا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس مال غنیمت میں گائیں بھی تھی، بکریاں بھی، اونٹ بھی، گدے بھی، سونا چاندی بھی، کھانے پینے کا مختلف سامان بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خیبر سے پہلے ہمیں آسودہ حالی میسر نہ تھی، اور خیبر میں اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا کہ ہم قدرے آسودہ حال ہو گئے۔ اس مال غنیمت میں تورات کے بھی کچھ نسخے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بحفاظت یہ تورات کے نسخے یہود کو واپس کر دیے جائے، اور کسی نسخے کی اور تورات کی توہین نہ کی جائے۔ اللہ اکبر! آج دنیا کو انسانیت کا سبق دینے والے اور اقوام متحدہ کی چھتری تلے انسانوں کو لانے والے ایسے درندے بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو اپنے غلیظ قدموں سے ٹھوکر مارتے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے ایسا نہیں کیا تھا، اور ہمارے آقا نے ایسا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ نہ تورات کی توہین کی اجازت، نہ انجیل کی توہین کی اجازت، اگرچہ ان میں تحریف ہو چکی، لیکن بہرحال ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان کی توہین نہ کریں۔ اسی وقت جب کہ خیبر فتح ہوا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حبشہ سے واپس تشریف لے آئے۔ یہ 16 مرد تھے اور ساتھ ان کے بیوی بچے، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ این اس وقت آئے جب خیبر فتح ہو چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی پیشانی پر بوسہ دیا، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ میرے لیے 2 خوشیاں جمع ہو گئیں، ایک طرف خیبر کی فتح ہے، دوسری طرف حبشہ کے مہاجرین کی آمد ہے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں میں سے بڑی خوشی کون سی ہے۔ یہ بھی ستائے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت جب مسلمانوں کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، حبشہ کے نجاشی کے دل کو اللہ نے کھول دیا، اس نے ایمان بھی قبول کیا اور مسلمانوں کو پناہ بھی دی۔ انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ بعض کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں کوئی نماز جنازہ ادا کرنے والا نہ تھا، اور بعض کہتے ہیں اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردے اٹھا کر اللہ نے اس کے جنازے کو پیش کر دیا تھا۔ آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی نجاشی کی، تو حضرت جعفر اس موقع پر تشریف لائے۔ حضور کے لیے 2 خوشیاں جمع ہو گئیں۔ اللہ نے اس فتح خیبر کی پیشن گوئی فرما دی تھی، فرمایا کہ ان قریب یہ مخلف کہیں گے جب تم غنیمتیں لینے کے لیے جانے لگو گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دو۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو حدیبیہ میں ساتھ گئے تھے وہی خیبر میں ساتھ جائیں گے، جنہوں نے مشکل میں ساتھ دیا تھا وہی آسانی کے وقت ساتھ ہوں گے، اور غنیمتوں کے حقدار یہی ہوں گے۔ قل لن تتبعونا، فرما دیجئے تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے ہو، ہرگز نہیں جا سکتے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ تعالیٰ پہلے ہی یوں فرما چکا ہے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، یہ کہیں گے تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، ہمیں جانے نہیں دیتے۔ فرمایا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھ رکھتے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، تیسری دفعہ آ رہا ہے وہی لفظ مخلف، پیچھے چھوڑے ہوئے۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدووں سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک سخت جنگجو قوم کی طرف،
تقاتلونہم کہ تم ان سے لڑو گے، او یسلمون یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ قوم تھی سخت جنگجو قوم، لڑاکی قوم، طاقت والی قوم۔ بعض حضرات نے کہا یہ قبیلہ حوازن اور غطفان تھا، جن سے حنین میں سن 8 ہجری میں مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا۔ بعض کہتے ہیں یہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ تھے جو طائف میں رہتے تھے اور اپنے آپ کو قریش کا ہم سر سمجھتے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ مسلمہ کذاب کا قبیلہ تھا، بنو حنیفہ بڑا طاقتور قبیلہ، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب کو قتل کیا گیا اور اس قبیلے کو بھی مغلوب کیا گیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ قتل کیا مسلمہ کذاب کو وحشی نے، جو قاتل تھا حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور وحشی نے کہا تھا جب میں کافر تھا تو میں نے مسلمانوں میں سے بہترین شخص کو شہید کیا تھا، آج میں مسلمان ہوا ہوں تو میں نے کافروں میں سے بدترین شخص کو قتل کیا ہے، تو میں نے تلافی کر دی ہے اپنے اس جرم کی۔ اور چوتھا قول یہ کہ اس سے مراد کیسر و کسرا ہیں، فارس اور روم والے، اور یہ سارے ہی اقوال صحیح ہیں، اس لیے کہ ان سارے ہی لوگوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جیسا کہ تم نے اس سے پہلے منہ پھیرا تھا، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو تمہیں اللہ دردناک عذاب دے گا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَج، کوئی حرج نہیں نابینا پر، کوئی حرج نہیں اپہج پر، اور کوئی حرج نہیں بیمار پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری۔ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے لیے جنت۔ اصل چیز اطاعت ہے، صلح میں بھی اطاعت اور جنگ میں بھی اطاعت، زمانے امن میں بھی اطاعت اور زمانے حرب میں بھی اطاعت، بس اطاعت۔ ہم تو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو حکم ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو دردناک عذاب دے گا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اللہ نے درخت کا بھی ذکر کر دیا، اللہ کو اتنا پسند آیا یہ بیعت کا منظر کہ اللہ نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے درخت کا ذکر بھی فرما دیا۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے تو اللہ راضی ہو گیا۔ بیعت کس بات پر؟ بیعت، بعض صحابہ نے کہا کہ ہم نے بیعت کی موت پر، مر جائیں گے لیکن میدان سے بھاگیں گے نہیں، مر جائیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت صرف اس بات پر کی کہ بھاگیں گے نہیں، استقامت دکھائیں گے اور خون عثمان کا قصاص لیں گے۔ اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور نبی کا فرمان جو بیعت رضوان میں شریک تھے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جا سکے گا، اللہ نے ان پر دوزخ کو حرام کر دیا۔ اللہ نے اس درخت کا ذکر کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ بعض لوگوں نے اس درخت کے نیچے عبادت شروع کر دی۔ عبادت اللہ کی کرتے تھے، لیکن حضرت عمر بڑے حساس انسان تھے، آپ کو خطرہ ہوا کل کلاں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دیں۔ حضرت عمر نے وہ درخت کی کٹوا دیا۔ یہ تو وہ درخت تھا جس کے نیچے کائنات کے آقا بیٹھے تھے، اور یہ وہ درخت تھا جس کے نیچے 1400 صحابہ بیٹھے تھے، 1400 جنتی بیٹھے تھے۔
یہ وہ درخت تھا جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی گئی تھی، اس درخت کو کٹوا دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ اور آج بگڑے ہوئے مسلمان، کمزور ایمان کے مسلمان درختوں کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ارے بھی مجھے خواب میں دکھائی دیا، یہ درخت بڑا متبرک ہے، یہ جگہ بڑی محترم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بعض مزاروں کے نام بڑے عجیب، گھوڑے شاہ، گدے شاہ، عجیب۔ اور بعض جگہ پتہ چلا کہ واقعتاً گھوڑا دفن ہے اور تعظیم کر رہے ہیں اور مرادیں مانگ رہے۔ میں نے خود دیکھا ایسے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر لاتے ہوئے تبرک سمجھ کر، صرف کیا، کسی نے کہا کہ خواب میں دکھائی دیا، خواب میں مجھے اشارہ کیا گیا کہ یہ درخت بڑا قیمتی ہے۔ اللہ اکبر! تم تو خواب دیکھو تو درخت کی پرستش جائز ہو جائے، اور نبی تو بیداری کی حالت میں درخت کے نیچے تھے اور 1400 جنتی تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب جیسے توحید پرست اور حساس انسان نے وہ درخت ہی کٹوا دیا تاکہ کل کلاں کوئی پرستش کا دروازہ نہ کھول سکے۔ عبادت صرف اللہ کی، نظر نیاز صرف اللہ کے لیے، صدقہ خیرات صرف اللہ کے لیے، دعا صرف اللہ سے، امیدیں صرف اللہ سے، کرنے والا صرف اللہ۔ ہم اس سے مانگیں گے جس سے اللہ والے مانگتے تھے، ہم اس سے مانگیں گے جس سے حضرت علی حجویری مانگتے تھے، ہم اس سے مانگیں گے جس سے حضرت پاک پتن شریف والے مانگتے تھے، ہم اس سے مانگیں گے جس سے عبداللہ شاہ غازی مانگتے تھے۔ ہم خود ان سے نہیں مانگیں گے، خود ان کی تعلیم بھی یہی کہ ہم سے نہ مانگو، اس سے مانگو جس سے ہم نے مانگا اور اس نے ہمیں قیمتی بنا دیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو ان کے دل میں سچائی تھی، ایمان تھا، اخلاص تھا، وفا تھی، سمو اطاعت کا جذبہ تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرما دیا۔ واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں قریب کی فتح عطا فرما دی۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام تو عمرے کے لیے آئے تھے، جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، عمرے کے لیے آئے، اور یہاں جنگ کا ماحول بن گیا تو وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا آؤ بیعت کرو، لڑتے ہیں، کچھ نہیں، ہتھیار کچھ نہیں اپنے پاس، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تیار ہو گئے، تیار ہیں یا رسول اللہ۔ اور جب جنگ کا ماحول بن گیا تو اب صلح ہو رہی ہے، اور صلح بھی بظاہر قریش کی شرطیں مان کر صحابہ صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ نے سکینہ نازل کر دیا، اللہ نے اطمینان نازل کر دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں قریب کی فتح عطا فرما دی، خیبر کو فتح کروا دیا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں عطا کر دی جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ مکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے۔ بہت سی غنیمتیں آنے والے دور میں تمہیں ملیں گی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شرکاء کو 100 اونٹ عطا کیے، 200 اونٹ بھی عطا کیے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک اونٹ کی کیا قدر و قیمت تھی اربوں میں؟ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایک شریک کو 100 پجھیروں گاڑی دی، اتنا مال غنیمت ملا، دیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں دوں گا، تم نے نبی کا ساتھ دیا، میں تمہیں دین بھی دوں گا، میں تمہیں دنیا بھی دوں گا۔ ہاں، صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے سے دونوں چیزیں ملتی ہیں، آخرت بھی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ اور اللہ عزت سے دنیا دے تو یہ بری چیز نہیں ہے، اسے عزت سے حاصل کرنا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، کثیرتاً
وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا جنہیں تم لوگے، حنین میں غنیمت دی، اور پھر فارس اور روم کو جو فتح کیا مسلمانوں نے، تو پھر تو خزانوں کے ڈھیر لگ گئے، سونا چاندی کے انبار لگ گئے۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، بس یہ تو تمہیں جلدی عطا فرما دی خیبر والی فتح۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ سن چکے آپ، خالد بن ولید نے راستہ روکنا چاہا تھا۔ ہاں، اللہ اکبر، خالد بن ولید کو کیا پتا تھا کہ میں آج مخالف بن کر جا رہا ہوں، لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، کل مجھے حضور کا غلام بننا پڑے گا، حضور کی غلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ میں تو مکہ سے روکنے جا رہا ہوں، حضور مکہ میں داخل نہ ہو سکے، اور کل میں اسلامی لشکر کو لے کر فارس اور روم کے دروازے کھٹکھٹاؤں گا، اور میرا نام فتح کی ضمانت بن جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو اسی لیے معزول کر دیا کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جس لشکر میں خالد بن ولید شریک ہو جائے اسے شکست نہیں ہو سکتی، اور حضرت عمر جیسا توحید پرست، خدا پرست اور حساس انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ لوگوں کی نظریں اللہ سے ہٹ کر اللہ کے بندوں پر جم جائے، یہ سمجھے کہ خالد کا رب فتح نہیں دیتا، خالد فتح دیتا ہے، نہیں۔ اور قربان جائیے، حضرت خالد بن ولید کی تواضع پر بھی معزول کیا گیا بڑے عجیب انداز میں، اور معزول ہو گئے، اور پھر ایک سپاہی کے طور پر لڑتے رہے۔ آج تو حال یہ ہے، کسی جماعت سے عام سے کارکن کو نکال دیا جائے تو وہ الگ جماعت بنا لیتا ہے۔ یہ زیادہ جماعتیں اس لیے بنی، اور کہتے ہیں میرا نظریاتی اختلاف ہے۔ جیسا بھی ہو، لڑائی جاری ہے نا اس وقت ہمارے صوبے میں، اور سب کہہ رہے ہیں یہ ذاتی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، سوچوں کا اختلاف ہے، سب مفاداتی اختلاف، سب اقتدار پرست، سب دولت پرست، اقتدار پرست، ساری جنگ اسی کے ارد گرد گھوم رہی۔ تو جماعتیں اسی طرح بنتی ہیں، ہر کوئی کہتا ہے مجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر نکالا گیا، لہذا وہ الگ جماعت بنا لیتا ہے، الگ نعرہ، الگ جھنڈا، الگ منشور، اور خود قائد بن جاتا ہے، چاہے کارکن کوئی بھی نہ ہو۔ اسی لیے اس ملک میں لیڈر زیادہ اور کارکن کم، لیکن حضرت خالد بن ولید ایک سپاہی کے طور پر لڑتے رہے، ہائے اللہ، اور جسم پر 300 سے زیادہ تقریباً زخم تھے، جسم کا کوئی حصہ ایسے نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو، اور موت آئی تو بستر پر آئی، اور فرمایا کہ بزدلو نصیحت حاصل کرو مجھ سے، اگر جنگ کی وجہ سے کسی کو موت آتی میدان جنگ میں تو مجھے آنی چاہیے تھی، میں تو موت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، عرب سے نکلا عجم تک پہنچا، لیکن مجھے شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، خالد بن ولید کے ہاتھوں کو روک دیا، حضور نے راستہ ہی بدل دیا۔ اسی طرح حضور جب حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، قریش کے 80 مسلح افراد جبل تنعیم سے اترے تاکہ اچانک حملہ کر کے مسلمانوں کا قلعہ کما کر دیں، لیکن حضور نرے صوفی نہیں تھے، حضور سپہ سالار بھی تھے، چکنے سپہ سالار، چکنے، ہوشیار، حالات پر نظر رکھنے والے، پہرا لگا رکھا تھا، 80 کے 80 پکڑے گئے، اور قربان جائیے آقا کے قدموں کی خاک پر خون کے پیاسوں کو پکڑا اور معاف کر دیا، جاؤ جا کر بتاؤ محمد نے ہماری جان بخشی کر دی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ نشانی ہو ایمان والوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور تمہیں اور بھی غنیمتیں دے گا جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا، قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ نے انہیں اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔
اللہ نے منصوبہ بنا رکھا ہے کیسے تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا، کیسے کیسر و کسرا کو شکست دو گے، اور کیسے ہوگا اللہ کیسے شکست دیں گے۔ حالت تو یہ تھی کہ روم اور فارس والے عربوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تمہیں یہ قوت عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کینیڈا سے فاطمہ کاشف صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ میں مستقل درس سنتی ہوں اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ میرا 2 سالہ بیٹا وہ پیدائش کے وقت سے ہی صحت میں اس کا کچھ نہ کچھ مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کی جائے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں۔ ابھی جو میں نے عرض کیا تھا جس نوجوان کا درس کے دوران ذکر ہوا، یہ سجاد نامی ساتھی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ 5 اب تک مسلمان ہو چکے، 6 پر محنت کر رہے ہیں۔ اور ایک اور ہمارے ساتھی بھی مولانا اسلم کشمیری صاحب، وہ بھی وہاں درس کے سلسلے میں بڑے مستعد ہیں اور سائٹ کا متعارف کرانے میں، اور اسی طریقے سے یہ حضرات میرے سلسلے میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں برطانیہ میں بھی کچھ دن کے لیے درس قرآن کا سلسلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے اور جس میں بہتری ہے وہی فیصلہ کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رحمان ہم پر رحم فرما، یا تواب ہماری توبہ قبول فرما، یا عفو معاف فرما، یا غفار ہماری بخشش فرما دے، یا ستار ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، یا کریم ہم پر کرم فرما، یا رزاق ہمیں رزق عطا فرما، یا غنی ہمیں غنا عطا فرما۔ اللہ تو غنی ہے، ہم سارے کے سارے فقیر ہیں۔ اللہ ہم فقیروں کی ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ اللہ تجھ سے زیادہ ہماری ضروریات کو کوئی نہیں جانتا۔ اے غیب کے جاننے والے، تو ہماری ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ تجھ سے زیادہ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ ہم کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی شفا دینے والا نہیں، تو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جن لوگوں کے لیے یہ رکے پڑھ کر سنائے گئے اور جن کے خطوط ہم تک پہنچے ملک سے اور بیرون ملک سے، اور جن کے نہیں پہنچ سکے، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ تو ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہماری حفاظت فرمانا، نفس سے حفاظت فرمانا، شیطان سے حفاظت فرمانا، چوروں ڈاکوؤں حاسدوں دشمنوں سے حفاظت فرمانا۔ اللہ جو دور حاضر میں فتنے اٹھے ہوئے ہیں ان سے حفاظت فرمانا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ وہ ساری خیر عطا فرما جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی، اور اس ہر شر سے ہماری حفاظت فرما جس شر سے تیرے نبی نے تجھ سے پناہ مانگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ درس میں آنے والے مردوں اور درس میں آنے والی خواتین کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ ایمان عطا فرما، اللہ ان کی نیک دعاؤں کو تمناؤں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہ اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما دے، ربا معاف فرما دے۔ اے اللہ نرمی کا معاملہ فرمانا، اللہ سختی کا معاملہ نہ فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ
سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com